جو سولر پہ آپ نے 18% جو ٹیکس لگایا ہے، یہ ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر خرید رہا تھا اس کو آپ نے ٹیکس کیا ہے، اس سے کتنا ٹیکس آپ کو ملے گا اور یہ کتنا ریشنل ہے اس کا؟ جی تو یہ سولر پہ جی آپ میں اگر چیئرمین FBR کو کہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ مینشن کر دیں جی جی سولر پہ ہے سر سولر پہ رات کو اناؤنس ہوا ہے اور آج مارکیٹ میں بلیک پر 3000 روپے پر پلیٹ پہ جو ہے وہ دکانداروں نے بیچنا شروع کر دیا، اس کے ایکسٹرا پیسے لینا شروع کر دیا، یعنی 18% ایکسٹرا لینا شروع کر دیا ہے۔ ابھی یہ اناؤنس ہوا ہے تو پہلے کیا ریٹ تھا فی پلیٹ؟ 600 واٹ کی جو پلیٹ آپ کو 15500 میں دستیاب تھی وہ آج صبح مارکیٹ میں 18500 روپے میں دستیاب ہے۔ یہ تو 18% نہ ہوا، یہ زیادہ ہو گیا، تو کوئی صاحب صحیح نہیں لگا جناب۔ اچھا چلیں میں بتاتا ہوں، صبر کریں نا۔ سوال آ گیا آپ کا نا، ایک تو پرائس کنٹرول سے متعلق ہے اور ایک بل سے متعلق ہے۔ پہلے بل والا کر لیں، آپ اجازت دیں تو پہلے بل والا کر لیں۔ اچھا چلیں یار دیکھیں، بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سولر نا دو طرح پاکستان میں آتا ہے، ایک وہ جو مور اسمبلڈ فارم میں آتا ہے اور ایک لیس اسمبلڈ فارم میں آتا ہے۔ جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 18% GST تھا، لیکن جب وہ اسمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا۔ تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی۔ آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے، نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج میں تھی، بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا۔ تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل والے کو بھی سیلز ٹیکس سے استثناء دے دیتے؟ تو ہماری جو ویٹ رجیم ہے اور جو ہمارا ریفنڈ کا پروگرام ہے اس میں مزید استثناء کا سفر نہیں ہے، ایگزیمپشنز ختم کرنے کا سفر ہے۔ تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں تھی کہ ہم مزید استثناء کریٹ کرتے، ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ استثناء کو کم کرتے یا ختم کرتے اور لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتے۔ ایک پارٹ یہ ہے۔ دوسرا پارٹ، ٹیکنالوجی جب نئی آتی ہے، کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بجلی کے سولر کے پلانٹ لگتے تھے تو 16 سینٹ پر یونٹ، 18 سینٹ پر یونٹ۔ اب یہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے، کوئی 2-2.5 سینٹ پہ۔ تو جو ٹیکس انسینٹیو اسینشلی ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کرو اگر آپ دیکھیں جو جے شیپ ہوتی ہے، اس کے شروع میں ہوتے ہیں امپورٹنٹ۔ جب وہ اڈاپشن کرو ایک خاص پوائنٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کرنٹلی تو یہ 1.5 سے 2.25 سال اس کا پے بیک پیریڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اسی لیے لوگ ایون جو چھوٹے موٹے جو لوگ پہلے چھوٹا موٹا اور بزنس کرتے تھے اس کی بجائے انہوں نے گھر پہ سولر لگانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، سولر لگنا چاہیے، لیکن پے بیک پیریڈ کا 1.5 سال ہونا ضروری نہیں۔ اس پوری چینج سے اگر وہ 18 مہینے تھا تو 20 مہینے ہو جائے گا پے بیک پیریڈ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ مارجنل چینج ہے اور جنرل سیلز ٹیکس کا جو سٹینڈرڈائز پرنسپل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں۔ ہم اناملیز ختم کر رہے ہیں، ڈسٹارشنز ختم کر رہے ہیں، ایکسیپشنز ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہے۔ غلام مرتضیٰ، ایک نیوز جی سر، باری آپ کی ہو چکی جی چیئرمین صاحب، ابھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ اس پہ اوپر ڈس ایڈوانٹیج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، بن رہے ہیں، سنبل ہو رہے ہیں، لیکن بہت تھوڑے بن رہے ہیں۔ لیکن 18% کے ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر کتنے بنیں گے؟ آپ نے پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے، دین دیٹ فینامنن ہیپنس۔ تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آ گئی ہے، اب آگے دیکھیے کہ اس میں کیسے پرائیویٹ سیکٹر انٹریکٹ کرتا ہے۔ چیئرمین صاحب، غلام مرتضیٰ ایک نیوز سے یہ تو ایک جنرل سوال ہے جو میرے بھائی ساری کموڈٹیز اور ساری جو چیزیں ہیں اس میں 2 میکنزم ہیں۔ ایک تو ECC میں ہم ساری جو کموڈٹیز ہیں ان کو ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ وہ دال سے بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ چینی سے بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ اور چیزوں سے بھی، تیل سے بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ صرف سولر پینل سے متاثر نہیں ہوتے۔ دوسری ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو SN اقبال صاحب کے تحت ہے، دونوں میں ہم اس کو مانیٹر کریں گے۔ دس از بیک ٹو انفورسمنٹ۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ یہ ایک ایسا انفارچونیٹ کہ رمضان آتا ہے اور کس قسم کا آربیٹراج شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہاں میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جی، لیکن ہم اس کو مانیٹر کریں گے جی۔